سیشن کا اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم سہرش اور میری مہمان ہیں مومنہ مہرو کوندل صاحبہ. اور آج 24 جنوری کو ورلڈ ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو اسی مناسبت سے ہمارا آج کا سیشن ہے جس کا ٹاپک ہے تعلیم، اخلاقیات اور ہمارا سماج. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہم پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی شور. تو اپنے ویورز کو آج ہم پھر سے بتا دیں کہ 24 جنوری کو ورلڈ ایجوکیشن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے آج کا سیشن ہے ہمارا تعلیم، اخلاقیات اور سماج، ان تینوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے. تو مومنہ میری گیسٹ ہیں آج اور ان سے میرا پہلا کویشچن یہی ہے کہ تعلیم اور اخلاقیات کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے. جی مومنہ. جی تعلیم پر بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جب ایک بچہ 2.5 سے 3 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو گھر والوں کے ذہن میں بھی ایک چیز ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی مدرسے یا اسکول میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے. وہ صبح ریڈی ہوا، ایک بستہ اس نے اپنے کندھے پہ رکھا اور وہ ایک ادارے میں جا رہا ہے وہاں سے کچھ حاصل کرنے. ٹھیک ہے، اس میں آپ آداب کہہ سکتے ہیں، علوم کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی خیر مختلف آراء ہیں. بہرحال وہ ایک تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دراصل ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بیس کرتی ہے اخلاقیات پر. اخلاق کیا ہے؟ اگر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق کا لفظ خلق سے نکلا ہے اور خلق کا مطلب ہے پختہ عادت. اب یہ بات بہت ہی سمجھنے کی ہے. ہماری ارد گرد جب ہم کمیونٹی دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر سلیبس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہی پڑھایا جاتا ہے، یا اگر کوئی دوسرا بھی تو اسلامیات کی تو کتاب تقریباً سیم ہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک مخصوص چیپٹر ہوتا ہے اخلاق و آداب کا. اخلاق درمیان میں واو اور آداب، اخلاق و آداب کا ایک ٹاپک جو ہے وہ ہوتا ہے. اب یہ میرا سوال ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے، کیا آج تک ہم نے اپنے بچوں کی اسلامک اسٹڈیز کی کتاب ہاتھ میں اٹھائی؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ ادارہ کیا دے رہا ہے، ہم کیا چیز پریکٹس کر رہے ہیں؟ اب خلق کا مطلب ہے پختہ عادت. ٹھیک ہے، ہم وہ مجھے اب نا واصف علی واصف کی ایک جو ہے وہ ان کا لکھا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے. بالکل. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، ہمارے پیشے، مرتبے، اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے. وہ لکھتے ہیں کہ جو کمینہ ہے وہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ یعنی کسی بھی عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی ہوگا، وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو. فطرت نہیں بدلی جا سکتی. اور اخلاقیات کیونکہ پختہ عادات ہیں، عادات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور پھر شاید کوئی وقت آتا بھی ہے کہ جب وہ تبدیل ہو جائیں. لیکن ویسے تو یہ تبدیلی کا لفظ بہت ہی سخت ہے، لیکن ہم جو ہے وہ چیزوں میں تبدیلی، بہتری لا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم تعلیم اور اخلاق کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی سب سے پہلے تو سیرش اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو استاد کا کردار جو ہے وہ سب سے واضح اور سب سے بڑا کردار ہے. ایک با کردار استاد ہی تربیت کر سکتا ہے. ایک با کردار استاد، دیکھیں میرا جہاں تک خیال ہے، میری جہاں تک رائے ہے، ایک استاد کو ایک بہت اچھا ایکٹر بھی ہونا چاہیے. یعنی اٹ از ناٹ بالکل. نیسیسری، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی کچھ ہو جو وہ بچوں کے سامنے شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جی. ایک جو استاد ہے اس کو واقعی اتنا اچھا بچوں کے سامنے بن جانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈیل ہو، اور آٹومیٹکلی پھر جو ہے وہ تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. کیری آن پلیز. بالکل. جیسے ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ آپ سیکھنے کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ دیکھ کے سیکھتے ہو، یا سن کے سیکھتے ہو، یا پھر کچھ عمل کر کے سیکھتے ہو. اور سب سے زیادہ جو اس کا پرسنٹیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ
सीखने का वो वाला अमल उस वक़्त तक अच्छा आप अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो, जो आप किसी को करते हुए देखोगे। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर एक टीचर चाहता है कि उसको एक स्टूडेंट रेगुलर रहे, तो सबसे पहले टीचर को चाहिए कि वो खुद रेगुलर रहे, पंक्चुअलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप बोलते रहो कि भई आपको पंक्चुअल होना है, आपको टाइम पे आना है, आपको टाइम पे क्लास लेनी है और आप खुद क्लास में 10-15 मिनट लेट पहुँच रहे हो, तो आपके स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मुझे बानो कुद्सिया की एक वो अक्सर, बल्कि मैं पढ़ती हूँ जब उनको, तो वो कहती होती हैं कि समझ जब तक अमल ना बन जाए तो ईमान नहीं कंप्लीट होता। तो हमारी समझ का जो है वो अमल बनना बहुत जरूरी है, तभी वो ईमान का हिस्सा बनती है। और हमारे पास जो मेजर इश्यूज आते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो यही आती हैं कि हमें समझ होती है, हमें मामलात की समझ भी है, हमें पता है कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हम उसको अपने जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते। दरअसल मसाइल यहीं से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास महम का है। उनका क्वेश्चन ये है कि तालीम अखलाकियात सिखाती है, तो क्या अखलाकियात सिखाना सिर्फ वालिदैन की ही ज़िम्मेदारी है? अब देखिए, आप इस सवाल को अगर दोहराएं, एक मिनट के लिए दोहरा दीजिए प्लीज। उनका क्वेश्चन महम का ये है कि क्या तालीम अखलाकियात सिखाती है या अखलाकियात सिखाना सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की ज़िम्मेदारी है? अब देखिए, सवाल के दो हिस्से हो गए। वहां पर बात हो रही है कि तालीम इखलाकियात सिखाती हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि क्या इखलाकियात सिर्फ और सिर्फ वालिदैन ने सिखानी है। अब सवाल का पहला हिस्सा जो है वो अदारे पर, उस्ताद पर बेस करता है, क्योंकि तालीम जो बच्चा हासिल कर रहा है वो जी। अदारे के अंदर कर रहा है, और अदारे के अंदर जो वो हासिल कर रहा है वही तालीम है। और दूसरा उनका मतलब सवाल का दूसरा पोर्शन जो है वो ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को जो है वो इखलाकियात सिखाएं। तो एक बात तो बिल्कुल, बेटी हो या बेटा हो, वो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं। अब एक बच्चा, देखे ना आप, उस्ताद का लहजा नहीं अडॉप्ट करता बच्चा, ठीक है। बच्चा अपनी फैमिली का लहजा अडॉप्ट कर रहा होता है, वो माहौल वो अडॉप्ट कर रहा होता है जो उसकी फैमिली का होता है। और शुरू के इब्तिदा के जो साल उसने घर पे गुजार दिए, जिसके दौरान उसकी जो मेंटल स्टेज है, उसका जो दिमाग है, वो डेवलपमेंट के एक अमल में से गुजर रहा है। वो चीजों को पहचानना, रिश्तों को पहचानता है, माँ को जानता है, बाप को जानता है, वो जुबान से अल्फाज अदा करना सीख रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें वो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी, चचा चची, नाना नानी, हमसायों से, अपनी अपनी उस मिट्टी से, अपने उस एनवायरनमेंट से वो बहुत सी चीजें सीख चुका होता है। उसके बाद जी। तो जो है वो में आता है। मैं तो एक बात क्लियरली कहा करती हूँ कि वो बच्चा बहुत कुछ सीख के आ रहा है। आप यकीन करें, हमारे पास जो अर्ली ईयर्स के बच्चे हैं, जो अभी शायद मतलब उनको ठीक से वॉशरूम जाने का नहीं पता। अब देखें, एक बच्चा जो 2.5 या 3 साल का है वो स्कूल आ रहा है, ठीक है। माँ जो है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मदर जो है वो कहती है जी कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल ये कहता है कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। अब ये कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई भी तैयार नहीं है, ना वालिदैन और ना ही। और अब तो एक तीसरा मसला भी आ गया, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, कि अब गैजेट्स जो हैं वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल। कोई दरमियाना सा माँ का मुस्ताद, उस्ताद का माँ, या दोस्त का मुस्ताद, उस्ताद का दोस्त का जो एक किरदार है वो अदा कर रहे हैं। क्योंकि पहले होता था जी कि हमसायों के घर ना जाए बच्चा, ज्यादा टाइम बाहर ना स्पेंड करे, ग्राउंड्स में ना जाए। और अब ये होता है कि जो है वो आईटी पे जो है वो इतना टाइम ना स्पेंड करे। ये इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा, बल्कि कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक बड़ी आप कह सकते हैं अच्छी जगह पे बैठी थी। वहां पर एक और फैमिली आके बैठ गई खाना खाने के लिए। तो
ہوا یوں کہ وہ بڑے ویل مینرڈ مطلب اینگلو خاندان کے لگ رہے تھے، تمام بچے انگریزی میں بات کر رہے تھے، لیکن تمام وقت کے دوران وہ پیرنٹس، ماں اور باپ دونوں، ان بچوں کو بار بار یہ کہتے پائے گئے کہ آپ جو ہے وہ بیٹا گیجٹس چھوڑ دیں، سیل فونز چھوڑ دیں، آپ کھانا کھائیں، آپ ہم سے بات کریں. مطلب یہ ایک تیسرا فیکٹر بھی آ چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. بات تربیت کی ہے. اب تربیت آپ کا پھر وہ سوال کہ کیا اساتذہ نے تربیت کرنی ہے یا والدین نے تربیت کرنی ہے، تو کوئی ایک، ہم کسی ایک کو ذمہ داری نہیں دے سکتے یہ کہ جی اس نے جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ایک چوٹ اتنی کاری لگتی ہے، اتنی زوردار لگتی ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. مجھے خود، میں اگر اپنا، میری ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ابھی بھی وہ ماشاء اللہ آن ڈیوٹی ہیں. تو میں میٹرک میں تھی، غالباً میں 9th کلاس میں تھی، تو میں بولتی نہیں تھی، بہت کم بولتی تھی، اسٹیج فیئر تھا بہت زیادہ. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے مجھے ایک وہ تھپڑ مارا ہے، وہ مجھے یہاں پر انہوں نے ایک تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ اتنا زبردست لگا کہ آج الحمدللہ مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اساتذہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف ادارے اور اساتذہ کو، یا صرف اور صرف پیرنٹس کو، ہم اس کا جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پہ ذمہ داری ڈال دی جائے. ابھی دوپہر کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ میں امی کے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ والدہ کا کتنا کردار ہوتا ہے. تو میری پھپھو آئی ہوئی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ والدین جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ کردار نا والدہ کا ہی ہوتا ہے کسی بچے کی اچھی تربیت کرنے میں. تو وہ اپنی بہوؤں کا ذکر کر رہی تھی کہ وہ اپنے نواسیوں کو دیکھتی ہیں، یا اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھتی ہیں کہ بچے ہیں شور کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کی اماں کیا کرتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کو موبائل دے دیتی ہیں. اب موبائل میں بچوں کے ہی ریلیٹڈ کوئی چیز ہوگی، کوئی پوئم ہوگی، کوئی رائم ہوگی، لیکن نہیں، وہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ اپنی اس کی والدہ کو بزی ہونا چاہیے بچے کے ساتھ، وہ اس موبائل کو اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ چلو چپ تو رہے گا. تو اب یہ بتائیں کہ ہماری جو موجودہ دور کی نانی دادی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات کیسے فٹ کی جائے یا کیسے بٹھائی جائے کہ بھائی اس گیجٹ میں بھی کچھ سیکھنے کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ایسی ٹائم پاس کے لیے تھوڑی دیا جاتا ہے گیجٹ کسی بچے کے ہاتھ میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. اور اب جو ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے، جس نے اب جو ہے وہ اس کرونا جیسی ایئر میں جو ہے وہ سانس لی ہے پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ آئی ٹی ریولوشن جو ہے آ چکا ہے مطلب اس دور میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز. کیوں نانی دادی یہ سوچ رہی ہیں جی کہ بچے کو ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے، یا ماں خود پر سے ذمہ داری کو ہٹانے کے لیے بچے کو گیجٹ دے رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اب ماں خود کیوں کہ اس موبائل پر یا تو اپنی جو ہے وہ، میں اب ادھر پھر کچھ بول دیا تو سختی ہو جائے گا، کہ یا تو وہ اپنی کسی سہیلی سے لمبے لمبے قصے چھڑی رکھتی ہے موبائل فون پر، یا پھر وہ کوئی بھی اس پر ڈراماز دیکھیں گی یا کچھ بھی. تو اب دیکھیں، ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اگر کچھ ایسا کرتی بھی ہیں تو اٹس اوکے، لیکن یہ کیونکہ فار لانگ ٹائم پروسیس چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی نانی یا دادی کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر یہاں پر کچھ ہو رہا ہے، کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، تو وہ غلطی ہے. کہتے ہیں نا جی کہ بد سے بدنام برا، تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ اس موبائل کو پہلے سے ہی اچھے کاموں کے لیے یوٹیلائز، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ یہ میرے پاس سیل فون میرے سامنے پڑا ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو مائی پیرنٹس نوز کہ یہ اس ٹائم بھی اگر یہ اس پہ کچھ کر رہی ہے تو کچھ کام ہی ہوگا. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ایک شروع سے ایک چلے آنے والی عادت، اب عادت سے پھر اخلاق آ گیا. تو بیسیکلی اگر ہم گیجٹس کو کیا یوز کرنا ہو، ہم کسی بھی بے جان یا جاندار دونوں سے کے ساتھ ہی ادب اور احترام سے پیش آئیں گے تو ہی اخلاق جو ہے وہ بہتر ہوں گے. اور جب میرے اور آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے تو ہماری ماں، ہماری نانی، ہماری دادی، ہمارے بچے یا ہماری ساسیں یا واٹ ایور جو بھی رشتہ ہمارا ہے،
وہ کبھی بھی غلط کچھ بھی پرسیو نہیں کریں گے. سو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بندے کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اچھی خوشبو آئے. صحیح. جی. اچھا نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اخلاقیات سکھانا ٹیچرس ٹریننگ کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. جیسے ٹیچر ٹریننگ، بیسک ٹیچرس ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں کافی 10 دن ہفتے بھر کا ایک شیڈیول ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، لیسن پلاننگ ہوتی ہے. تو کیا میں نے اس کے اندر کبھی یہ ایک ٹاپک نہیں دیکھا کہ مینرز سکھانے کے لیے بھی کوئی ایک ٹاپک رکھا جائے، ورکشاپ کا حصہ رکھا جائے کہ ٹیچرس کو آپس میں کس طریقے سے رہنا ہے. جب تک ان کے آپس کا ماحول سیٹ نہیں ہوگا تو وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھائیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہ ٹریننگ دیتی ہیں، تو آپ اپنے ٹریننگ شیڈیول میں یہ چیز رکھتی ہیں، یہ ٹاپک رکھتی ہیں؟ سب سے پہلے سرش، ہم جو ٹریننگ کرواتے ہیں وہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کراتے ہیں تو ہمیں کنٹینٹ بھی دے دیا جاتا ہے، ہمیں ٹائم لمٹ بھی دے دی جاتی ہے، اور ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنے ٹائم میں پورا کرنا ہے. اب جی اگلی یہ بات آتی ہے کہ کیا اس میں اخلاقیات اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو سویٹ ہارٹ، اگر آپ دیکھیں اخلاقیات کی بات، تو ٹائم مینجمنٹ بھی اخلاقیات کا حصہ ہے. میں نے آپ نے مجھے ٹائم دے دیا دیٹ یو شوڈ بی ہیئر ایٹ 10 o'clock. ٹھیک ہے. تو اب اگر میں یہاں پر 10 بجے نہیں پہنچتی ہوں تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. تو بیسیکلی وہ ہے نا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. تو بالکل ایسی ہی ایک سچویشن ہے. آپ اس کو الگ، اخلاقیات کو آپ اپنی زندگی سے الگ کریں ہی نہ. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی عادات میں اخلاقیات کو تلاش کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خامیوں میں سے یہ تلاش کریں کہ یہاں پر کون سا ایسا فیکٹر ہے جو مجھے اخلاقیات سے دور کر رہا ہے. کیونکہ انسان کو اگر حیوان سے کوئی چیز الگ کر رہی ہے نا تو وہ اخلاقیات ہے. ٹھیک. تو اس لیے جہاں تک بات رہی ٹیچر ٹریننگ کی، تو جی بالکل یہ تمام کنٹینٹ ہوتا ہی اخلاق کا حصہ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپس میں ان کا جو ریلیشن ہے اسٹاف کا، جی تو ویری سوری ٹو سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی شیطانیاں اور ان کی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں. اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کو اریز کرنا یا ریموو کرنا بھی بہت ہی بڑے ٹیکٹ کا کام ہوتا ہے. یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ پھر آپ دیکھیں نا، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں واصف علی واصف صاحب کا وہ لکھا ہوا دوبارہ رپیٹ کر دوں. بھائی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلٹ ان فیچرز ہیں، وہ نہیں بدل سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم انسان میں بہتری ضرور لاتی ہے، لیکن علم انسان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کسی کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں، آپ جتنا بھی، اب اصل ایشو تو ہوتا ہی ہے سہرش کہ میں سہرش کو تو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. میں یہ تو چاہتی ہوں کہ سہرش پازیٹیو سوچے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مومن سوچے کہ مومن کو بھی پازیٹیو ہونا ہے. مومنہ شوڈ بی پازیٹیو. ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اب دراصل شروعات مسائل کی آپسی، جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ آپس میں ان کو رہنا، تو یہ ان کو کوئی دوسرا انسٹیٹیوٹ نہیں، وہ ہاں آپ کو ڈسکرپشن دے دیں گے آپ کے جاب کی، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ اب آپ نے صبح جانا ہے تو سب کو سلام کرنا ہے، آپ نے واپسی پہ اللہ حافظ کہنا ہے، آپ کچھ کھا رہے ہیں تو آپ پیش کریں دوسروں کے سامنے. یہ پھر وہ بات آ جائے گی کہ کچھ فیملی جو ہے بیک گراؤنڈ وہ بھی میٹر کرتا ہے، اور ہمارا جو ماحول جس میں سے ہم اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو یہ اخلاقی اقدار ہی ہیں. ٹھیک. اچھا نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا طالب علم اساتذہ کی ویسی عزت احترام نہیں کرتا جیسے آپ یا میں یا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ کرتے تھے؟ کیا خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں میں ایسا سننے میں آیا اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے
کہ بچے جو ہیں وہ یہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ہوم ٹیوشن اسٹوڈنٹ، ان کے منہ سے میں نے اکثر یہی سنا ہے کہ اس کی کلاس فیلوز ٹیچر کے سامنے یہ تک کہہ دیتی ہیں کہ مس ہم تو آپ کو اتنی بھاری فیسیں دیتے ہیں. تو مطلب کیا بھاری فیسیں دینے سے وہ اپنے اساتذہ کو اور اپنے اسکول کو خرید لیتے ہیں کہ وہ جیسا چاہے برتاؤ کرے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ اسکول ایڈمنسٹریشن کا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جن کو صرف اور صرف، ویری سوری ٹو سے، اگر یہاں پر کوئی اسکول آنرز کو سن رہے ہیں تو یہ ایک جنرل بات ہے، جن کو صرف اور صرف مطلب اس فیس سے ہوتا ہے جو وہ بچہ دے رہے ہیں. میں نے بہت عرصہ ٹیوشن پڑھائی، اور اس عرصے کے دوران میں نے ایک چیز جو میں نے اس کو بہت زیادہ عمل میں لایا وہ یہ تھا کہ میں نے کسی ایک دن بھی کسی بچے سے ڈائریکٹلی فیس نہیں لی تھی. ان کو پتا تھا کہ ان کے پیرنٹس آئیں گے، اور ان کے پیرنٹس بھی، کیونکہ گھر پہ میری والدہ، میں اکثر کہا کرتی ہوں وہ میری اکاؤنٹنٹ ہے، تو وہ میری والدہ کو پے کر کے جائیں گے. میرے ساتھ نہ تو وہ فیس کی بات کریں گے اور نہ ہی میں، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی کپڑے کی دکان نہیں ہے، یا یہ کوئی آپ کوئی گیہوں یا آپ کوئی اناج لینے نہیں گئے کہ آپ کو پیسے دیے اور آپ نے چیز خرید لی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اس میں اسکول ایڈمنسٹریشن کا ہے. اب دوسری بات یہ کہ بچے یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اتنی فیس پے کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر اب پیرنٹس کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بچے اپنے گھروں پہ اپنے پیرنٹس کو یہ بات کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ان کے دماغوں میں یہ بات جنریٹ ہو جاتی ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں وہ قیمت میں، مطلب وہ قیمتی ہیں، وہ زیادہ اہم ہے، لیکن جو ہمیں یہ ادارہ، جو ہمیں یہ استاد دے رہا ہے وہ شاید اتنا قیمتی نہیں ہے. تو یہ پھر پرابلم کہاں سے، یہ بہت بہت پیچھے سے شروع. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس ہی کہہ رہے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی فرینڈ ہو، اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہو، یعنی ماحول سے بہت سی چیزیں بچہ جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہمارے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو ابھی تک اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ ایشوز، یہ پرابلمز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے. فی الحال ہمیں ہی ان کا حل تلاش کرنا ہے. اور ان کا حل یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں یا آپ ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہ جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں، سوالات تو اٹھا دیے جاتے ہیں، ان کے حل کی طرف ہم نہیں آتے. تو ایسی جب سچویشن ہوتی ہے جس سچویشن میں بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی جو اماؤنٹ ہے، جو وہ فی پے کر رہا ہے، وہ استاد کی ورث سے، استاد کے احترام سے، استاد کے دیے گئے علم سے زیادہ قیمتی ہے، تو ایسے میں اس کے ساتھ آپ ہیلدی سیشنز رکھیں، آپ بچوں کے درمیان ایسے کمپٹیشنز کرائیں، اور آپ بیسیکلی وہاں پر ٹیچر تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. وہ کیوں نہیں جو ہے وہ یہ بات اس بچے تک پہنچا پا رہا، وہ کیوں نہیں اس بچے تک کہ وہ کتنا اہم ہے، اس کی کہی گئی بات کتنی اہم ہے. اور شاید وہ جو ایک بچہ فیس دے رہا ہوتا ہے، اس استانی بیچاری کی تو ہو سکتا ہے وہ پورے مہینے کی تنخواہ ہو. تو یہاں پر درمیان میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ اسکول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پیرنٹس، جو گھر سے اس بچے کو جو ہے وہ بہت سی باتیں سکھلا کے بھیج رہے ہیں، بتا رہے ہیں. صحیح. اقصیٰ کا ہمارے پاس ایک نیکسٹ کوشچن ہے. جی وہ جی. پوچھتی ہیں کہ ایک، جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اکثر پکچرز کمپیریزن کی ہوئی ہوتی ہیں ایک ایجوکیٹڈ پرسن اور ایک ان پڑھ شخص کے اخلاص اور اس کی بے حسی کے متعلق. جیسے اگر ایک غریب ہے یا کوئی سڑک پہ جانے والا چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ کچھ کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی اس کا ایک جانور بھی جا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتا ہے. وہیں دوسری طرف دوسری پکچر میں دکھایا جاتا ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن جو ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کا ڈرائیور یا اس کا کوئی بھی سرونٹ جو ہے وہ اس روم سے باہر ہے. مطلب ایک بے حسی کا کارنر اس میں دکھایا جاتا ہے. تو کیا اس سے بھی ایجوکیشن ڈفر کرتی ہے کہ اب یہاں پہ کس کا اخلاق ہمیں زیادہ اچھی طریقے سے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک بات میک شور کر لیں کہ اخلاق جو ہے وہ اس کا تعلیم کے ساتھ سچ اگر دیکھا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مالک ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ان پڑھ گوار جس بندے کو بالکل کچھ بھی، اس کو شاید اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، اور اس کے اندر اخلاق کی کمی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا.
اخلاق ایک آپ دیکھ لیں، آج بھی آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، آپ جس جگہ اس وقت بیٹھی ہیں، مجھے نہیں پتا اب یہ سٹی ہے یا گاؤں ہے، تو آپ جیسے میں سٹی میں بیٹھی ہوں تو میں 20 کلومیٹر جیسے ہی جاتی ہوں تو وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو شاید اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ آج بھی ان کی مہمان نوازی دیکھیں گے، موسمی اعتبار سے وہ آپ کے سامنے جو ہے ساگ بھی پیش کریں گے، آپ کو باجرے کی روٹی بھی پیش کریں گے، اور ان کے گھر پہ جتنے بھی اچھے برتن ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کے لیے مہمان آج بھی اتنے ہی قیمتی ہیں، اور اس میں ان کی تعلیم میٹر نہیں کرتی کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب جہاں تک بات رہی شیئرنگ کی، ٹھیک ہے، جی تو اس میں بھی تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کورونا کی وجہ سے ہم نے بچوں کو کہہ دیا کہ شیک ہینڈ نہیں کرنی، آپ نے ایک دوسرے سے جو ہے وہ گلے نہیں ملنا، شیک ہینڈ نہیں کرنے، آپ نے اپنی کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنی۔ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی لانے جا رہے ہیں ہم، کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے ہم یہ ایک ایتھک سکھاتے تھے بچے کو کہ بیٹا آپ کو شیئر کرنی ہے چیز، اور اب ہم اسی بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیز شیئر نہیں کرنی۔ تو یہاں پر اب جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بدلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یہ آپ کا کہنا کہ ویل ایجوکیٹڈ، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جو حص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، حساسیت۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ماہم کا ایک اور کوشچن ہے، اس پہ تھوڑی سی جی جی، ڈسکشن ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ اخلاقیات پہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ ہمارا ماحول اخلاقیات پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں، دیکھیں جی، ہمارا ماحول ہی تو اخلاقیات پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو پختہ عادات ہیں، ہماری عادتیں ہیں، وہ ہمارا ماحول ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے گھر پہ لائٹ بند ہو جائے، بالکل اندھیرا ہو جائے، رات کا وقت ہے، لیکن پھر بھی آپ سٹور میں کسی چارپائی کے اوپر رکھی ہوئی کوئی چیز آپ کو امی کہہ دیں، آپ اٹھا کے لے جائیں گی ان تک۔ آپ کو وہ کہہ دیں کہ جائے نماز پڑھا ہے، سٹور روم کے اندر ایک چارپائی پڑی ہے، چارپائی کے اوپر جائے نماز پڑھا ہے، بیٹا باہر لے آؤ، آپ بغیر لائٹ کے جائیں گے؟ اور آپ وہ اس چارپائی پہ پڑا ہوا جائے نماز جو ہے وہ لے کر آ کر امی کے ہاتھ میں دے دیں گے وداؤٹ لائٹ؟ بالکل اسی طرح جیسے اندھیرے میں بچہ پورے یقین کے ساتھ سٹور روم کا منہ کر لیتا ہے، وہ چیز اٹھا کر لے کر آتا ہے، سملرلی جب ایک بچے کے اندر اور وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ روز ماں اس کو بتا رہی ہے کہ سٹور روم کے اندر جائے نماز پڑھا ہے، سٹور روم کے اندر چارپائی کے اوپر، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس کو وہاں پر پڑا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں وہاں جاتی ہے، وہاں سے اٹھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ وہ وہاں پڑھا ہے۔ تو سملرلی اخلاقیات جب بچے کے سامنے، کیونکہ ہم یہاں پر بچوں کی بات کر رہے ہیں، جب بچے کے سامنے اخلاقیات بار بار عمل میں لائی جا رہی ہیں، اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ اس کے دماغ میں اب یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے غالباً کہیں پر پڑھا تھا یا میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے کسی جاب انٹرویو کے لیے، اب یوں ہوتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ آخر پہ بچ جاتا ہے، تو جو جاب آنر جو فرم آنر ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہے اور وہ آبزرو کر رہا ہے تمام لوگوں کو بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو یوں ہوتا ہے کہ وہ کافی ان کو انتظار کراتے ہیں، اور کرتے کراتے تمام لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اینڈ پہ ایک لڑکا جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لائٹس جو ہے وہ جل رہی ہیں، تو بلا وجہ جل رہی ہیں، وہ ان لائٹس کو آف کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی کسی جو ٹیب ہے وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو وہ اس ٹیب کو بند کرتا ہے، تو ایٹ دا اینڈ اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو جاب مل گئی ہے، اس کو لیٹر دے دیا گیا ہے۔ تو جب اس کا جو فرم کا آنر ہے اس کو بلاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ بلکہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ عادت اس میں کیسے آئی، کہ اس نے کیسے فیل، اب ظاہر ہے ہم تو بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، کہیں پر اگر کچھ جل رہا ہے، کچھ پڑا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی اس کی لائٹ چل رہی ہے تو چلتی رہے، ہمیں اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی،
تو وہ پھر ان کو بتاتا ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک میرے پیرنٹس، میرے والد صاحب جو ہے وہ اس بات پر بہت غصہ کیا کرتے تھے. وہ ہمیں منع کیا کرتے تھے کہ لائٹ جلتی بھی نہ چھوڑی جائے، اگر کوئی پانی جو ہے وہ ٹیپ سے ٹپک رہا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سے بند کیا جائے. تو مجھے تو یہ بچپن سے لے کر یہ میں کرتے ہوئے دیکھتا آ رہا ہوں اپنے پیرنٹس کو، وہ ایسے کرتے ہیں تو میں نے ایسے کر دیا. تو بیسیکلی جو چیز ہم اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے، جیسے میرے پاس ایک بچہ آنا شروع ہوا اسکول میں، وہ تھوڑا نا توتلا سا بولتا تھا، کچھ لفظ وہ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا تھا. اب یوں ہوا کہ ایک دن میں نے پریزنٹیشن دینی تھی اور میں بول رہی ہوں تو میں بہت سے لفظ درمیان میں سے جو ہے وہ کھاتی چلی جا رہی ہوں. تو مجھے یہ ایک بڑی حیرت مجھے لگی کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ میں کسی لفظ پہ اٹک جاؤں یا رک جاؤں. تو پھر میں نے ظاہر ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ کہاں سے پرابلم آ رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کیونکہ میں اس بچے سے ڈیلی ریڈنگ سنتی ہوں، تو جو وہ لفظ جو ہے وہ کھا دیتا ہے یا آدھے بولتا ہے، وہی لفظ میں نے بھی آدھے بولنا شروع کر دیا. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے، آپ کسی بھی عمر میں ہیں، اثر آپ پہ یہ ڈالتا ہے، اور بالکل اخلاقیات پہ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. صحیح. تو اب جیسے گھر کا ماحول بھی اس پہ بہت زیادہ اثر کرے گا. بالکل بالکل کرے گا. گھر کا ماحول، اب گھر پہ ایک بچہ 24 آورز فائٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے چچی جو ہے وہ امی سے گتھم گتھا ہے، ابا آتے ہیں امی کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بچہ ایگریسو ہونے لگ جاتا ہے. اب وہ بچہ اپنا ایگریشن دور کیسے کرتا ہے؟ وہ اسکول جائے گا، وہ کسی بھی بچے سے لڑ پڑے گا، وہ بلا وجہ مارے گا اور وہ اپنا ایگریشن دور کرے گا. تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں بالکل بچوں میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جو گھر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے تابین کا. وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے سماج میں مذہبی اقدار سے زیادہ معاشرے میں سختی سے رائج اقدار کو اولیت دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوبارہ سے دہرائیے گا آپ کے سوال. مطلب ہمارے مذہب میں مذہبی اتنی زیادہ اقدار ہیں، لیکن ان کو فالو کرنے کی بجائے ہمارے معاشرے میں جو اس سے زیادہ سختی سے ایک اقدار رائج ہے، اسے اولیت دینے کی کیا نوبت پیش آ گئی؟ سب سے پہلے تو اگر اس میں ہم دیکھیں تو اخلاقی اقدار دیتا ہی مذہب ہے. سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اخلاقی اقدار دیکھیں، اخلاق پختہ عادات ہیں. آپ اخلاقیات میں آپ کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں سے کر لیں. آپ اس کو اپنے لباس سے شروع کر لیں، آپ معاشرے تک لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات ہمیں مذہب ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، مجھے کیونکہ یہ کوشچن کلیئر نہیں ہو سکا، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سختی سے کیا معاشرتی اقدار؟ آپ دوبارہ سے یہ مطلب کہ دہرائیے گا. ہمارے جو سماج میں جو مذہبی اقدار سے زیادہ سختی سے رائج جو معاشرے کے اقدار ہیں انہیں فالو کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ مذہب میں جو ہمیں کہا جاتا ہے اس کو ہم سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں اس وقت اگر ہم پاکستان میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا جہاں تک خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے سوال کیا میں ان سے مخاطب ہوں، کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں کسی بھی چیز سے روکا نہیں جاتا. میں نے فار ایگزامپل اگر حجاب لے رکھا ہے تو اٹ از مائی پرسنل پرابلم، یہ میری پرسنل ول ہے، میری پرسنل پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر دیکھیں کہ آپ ایک ایسے جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر وہی مذہب ہے، وہی اقدار ہے. اب بات ہے کہ سختی سے دیکھیں، سختی سے جو بھی چیز کرائی جاتی ہے نا، وہ شاید ایک ٹائم لمٹ تک کے لیے تو ہوگی. وہ بالکل، اس کو بھی آپ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ سے لے لیں، اسکول کے بچوں سے لے لیں، یہاں تک کہ ہم لوگ ٹریننگ کراتے ہیں ٹیچرز کو لے لیں، آپ ایڈلٹس کو لے لیں، آپ کسی بھی ایج گروپ کے بندے کو لے لیں. آپ جس کام سے اس کو روکیں گے وہ کرے گا. جس کام سے روکا جاتا ہے وہ، اور اس میں بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے، وہ اس طرح سے کہ دیکھیں بیج بویا جاتا ہے تو اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ فلرش ہوتا ہے، وہ اوپر آتا ہے اور درخت بن جاتا ہے.
تو ریزسٹنس سم ٹائمز زندگی کی علامت ہوتی ہے، جہاں پر روکا جاتا ہے وہیں پر جو ہے وہ سم ٹائمز جو ہے وہ زندگی نمو پاتی ہے. تو اس بات پہ میں یہی کہوں گی کہ سختی سے، یعنی سختی سے ہم کچھ بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ بہت ہی وقتی ہوتا ہے، بہت ہی وقتی ہوتا ہے. اور جہاں تک بات رہی اخلاقیات کی، تو ہمارے چلے زیادہ نہیں لیکن 90% اخلاقیات تو ہمیں مذہب ہی دے رہا ہے. بہرحال آپ کسی صحیح، بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں. لیکن سختی وہاں پہ زیادہ اثر انداز کرے گی نا جہاں پہ بہت ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو سکھایا سختی سے ہی جا سکتے ہیں نا. آپ سخت ٹیچر ہیں اس کا مطلب ہے. مجھے دیکھ کے میرے اسٹوڈینٹس کا پہلا امپریشن یہی گیا تھا کہ میرے ساتھ بہت اسٹرکٹ لگتی تھی ہمیں. میری اپنی کولیگس کا یہی میرا کہنا یہی ہے کہ تمہیں دیکھ کے پہلا امپریشن یہ لگتا ہے کہ تم بہت اسٹرکٹ ہو. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو بڑے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں انہیں زیادہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی جیسے دوپہر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے امی اور بہن کے ساتھ، تو میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ جو سکھانے والا عمل ہے نا وہ پرائمری لیول کی کلاسز پہ یا پرائمری لیول کے ٹیچرس کو زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے بنسبت بڑی ہائر کلاسز پہ. جبکہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نہیں، ہائر آج کل کا جو ہمارے پاس جیسا دور ہے، جیسی کلاسز ہمیں مل رہی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں، تو ہائر کلاسز کے بچوں کو سکھانے کی زیادہ ضرورت ہے. چھوٹے تو پھر بھی سن لیتے ہیں، ایک دو دفعہ کہا انہیں سن لیا، لیکن بڑے کیونکہ وہ یہ بھی ڈھیٹ والا لائن دوبارہ میں یہاں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، تو انہیں سکھانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائمری لیول پہ اس کا زیادہ اثر ہونا چاہیے یا ٹیچرس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا پھر سیکنڈری یا دونوں؟ دیکھیں، جب آپ لرننگ پروسیس کی بات کرتے ہیں تو کہا گیا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل. ٹھیک ہے، جی. سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا، کسی بھی عمر میں نہیں رکتا. ہاں، اس میں وقت کی کمی یا وقت کی زیادتی یا زیادہ وقت یا کم وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن سیکھنے کا عمل سویٹٹ ایسے ہے کہ سوچنے کے طریقہ کار ہی مختلف ہو چکے ہیں. اب ہمارے سوچنے کے طریقہ کار، ہم صفائی کا مطلب بناوٹ اور سجاوٹ لیتے ہیں. ہم سطر ڈھکنے کا مطلب برانڈ سمجھتے ہیں، کوئی 10 یا 20 ہزار کا سوٹ سمجھتے ہیں. مطلب ہم اپنے جو چیزیں ہیں ان کے اصل مفہوم سے بہت دور ہو چکے ہیں. اب ایسے میں ایک ایسا استاد، ویری سوری ٹو سے، اب جو ہمارا کرائٹیریا ہے ٹیچرز کو اداروں تک لے کر آنے کا، وہ بھی تو کچھ ایسا ہی ہے. وہاں پر بھی کیا دیکھا جا رہا ہے؟ مارکس دیکھے جا رہے ہیں یا ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے جو اس نے لکھنا ہے. اس میں بھی ایک بندے کی پرسنالٹی جج نہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کو ایک سفارش سمجھ لیں، ایک آپ اس کو گزارش سمجھ لیں کہ کسی بھی ادارے میں جب ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو وہاں پر رکھا جاتا ہے، تو دیکھا جائے کہ کیا وہ ایک کمپوزڈ پرسنالٹی ہے کہ جس لیکن بچے بائی کو بانڈ دیکھیں. تو کوئی ٹیچر نہیں ہوتا ہے نا. اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ جب ایک ادارے میں جاتے ہیں ایز اے ٹیچر جاتے ہیں، دیکھیں نا مختلف کورسز ہیں، آپ ایک سرنگ میں سے ہو کر گزرتے ہیں. اب پھر یہاں پر بھی ایک نئی بات کہ سمت کا تعین بہت ضروری ہے. منزل تو بہت دور کی بات ہے، منزل بہت بعد کی بات ہے، سمت کا تعین بہت ضروری ہے. اب جو بچہ ٹیچر بننے جا رہا ہے اس کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو وہ ٹیچر، اب آ کے گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کی ہے جی کہ بی ایڈ ہو، سی ٹی ہو یا کورسز ہوں جس کو کر رہے، یا اگر وہ ٹیچر لگ گیا کہیں پر، اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد 1 مہینے کا یا ہم ٹریننگز دی جاتی ہیں تاکہ اس کو اس ایک پوائنٹ پہ لے کر آیا جائے. لیکن مسائل پھر بھی وہیں پر رہ جاتے ہیں کہ ہم، پہلی بات تو یہ کہ یہ بات واضح ہے کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کسی بھی ایج اس سے
مطلب وہ میرے ایک بہت عزیز ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں ایج از جسٹ اے نمبر، تو میں اس کے جواب میں کہتی ہوتی ہوں میچورٹی از اے چوائس. تو یہ ایک جو ہے وہ بہت خوبصورت سی لائن ہے. تو ایج از جسٹ اے نمبر اگر سوچا جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں عمر کا کوئی حساب نہیں ہے لرننگ پروسیس میں. لیکن اب ہمارے سوچنے کے زاویے بدل چکے ہیں. ہم نے اپنی ضروریات اور خواہشات کے درمیان ایک لائن نہیں کھینچی ہوئی، اور جب تک ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کے درمیان ایک لائن نہیں کھینچیں گے تب تک ہم معاشرے میں بہتری تو کیا، ہم اپنی ذات کے اندر بہتری نہیں لے کر آ سکتے. صحیح. ابھی جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہمارے پاس، کچھ پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، لیکن ابھی جو ہر گلی، ہر دوسرے تیسرے گھر چھوڑ کے ایک اسکول کھلا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک نان پروفیشنل اسٹاف کو وہاں پہ وہ رکھ لیتے ہیں. تو اور وہ ٹائم پاس کے لیے زیادہ تر ہوتے ہیں، پروفیشن سے ان کا کوئی اتنا خاص لینا دینا نہیں ہوتا، نہ بچوں سے ان کا کوئی سروکار ہوتا ہے. تو کیا ایسے میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے اسکول سے نکلنے والے جو بچے ہوں گے وہ آگے جا کے کچھ اچھا ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں، کچھ اچھا پروڈکٹیو کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں جس پھول نے کھلنا ہے نا وہ کھل کر رہے گا، ٹھیک ہے. کمل کا پھول ہے نا تو وہ کہاں کھلتا ہے؟ کمل کہاں کیچڑ. کھلتا ہے؟ پھول ہوتا ہے، کیچڑ پہ کھلتا ہے. ہوں. بالکل. تو جس پھول نے کھلنا ہے وہ کھلے گا. اب بات رہی کہ گلی محلے کے اسکول، بھئی میں تو شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا، اس لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمارا بہت زیادہ برڈن سمیٹا ہوا ہے ان اداروں نے. ہمارے پاس کہاں اتنی کیپیسٹی ہے بھائی، کہاں اتنے ادارے ہیں آج بھی. آپ اپنے، اور آپ کہتی ہیں نا کہ نان پروفیشنل سٹاف، تو میں اس جگہ پر بھی ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ جو بچی جو میٹرک پاس ہے، جس نے ایف اے کیا ہوا ہے، جو میٹرک پاس ہے، اگر وہ پرائمری لیول تک پڑھا رہی ہے تو اس میں کوئی بھی کچھ بھی رانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹ از ویری، آپ اس کو پازیٹیو لیں، آپ اس کو نیگیٹو نہ لیں، اور اس بچی کا بھی رسک لگا ہوا ہے. تو آپ ان سکولز کو خیر بالکل کرٹیسائز نہ کریں. ایک بات میں واضح کرتی چلوں، میرا کوئی ذاتی پرائیویٹ سکول نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہی بات کہوں گی کہ اس نے ان سکولز نے جو ہے وہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ برڈن جو ہے وہ سمیٹا ہوا ہے. ہاں ان میں بہتری ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اور وہ رہتی ہے، لیکن اور اس کے لیے گورنمنٹ چیک کام اینڈ بھی بیلنس کر تو رہی ہے. نہیں اس پہ. بیٹا جی گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پہ. اب رجسٹریشن آن لائن ہو گئی، اب تمام سکولز جو ہے وہ آن لائن جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہاں تک پہنچیں گے تو ہی وہ رجسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک ممبر موجود ہیں، کیسے چودھری سر، آپ کا کوشچن. جی السلام علیکم سیرش، السلام جی علیکم وعلیکم امونہ السلام. صاحبہ. جی میرا ایک کوشچن ہے تو کوشچن ہی، لیکن ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے اس میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں اسکولوں میں اور کتابوں میں دی جاتی ہے اس میں، اور ہمارے گھر کی ویلیوز میں اور معاشرے کی جو اس وقت جو عام ویلیوز ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہماری ایجوکیشن جس طرح اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ایک پڑھے لکھے بندے کو آگے نکل کے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اس طرح اس کا افیکٹ نہیں ہو رہا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جیسے میرا تعلق ایک پنجاب کے بہت گاؤں سے ہے، بہت تو نہیں ہے، کافی ماڈرن بھی جہلم ہے اور کافی آگے ہیں. تو وہاں پہ جو میں نے مطلب بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جب دیکھا 20-25 سال پہلے، تو جو بندہ لڑکی یا لڑکا بی اے یا ایم اے کر لیتا ہے تو جب وہ گھر آتا ہے تو گھر میں وہ کوئی بات کرتا ہے کسی رسم و رواج یا کسی بھی اس کے خلاف، تو گھر والے کہتے ہیں کہ تمہیں پڑھایا اس لیے تھا کہ تم آ کے ہمیں بتاؤ گے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس نے ہماری تعلیم کی جتنی بھی اس کی اچھی خصوصیات ہیں اس نے اٹھا کے تو ایک ڈبے میں بند کر کے ہم نے صرف اس کو نوکری کے لیے، پیسوں کے لیے رکھ دیا؟ پہلے تو سب سے پہلے تو مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جہلم سے ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتی ہوں کہ جہلم کی مٹی جو ہے وہ غازیوں، شہیدوں اور سپاہیوں کی مٹی ہے. یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایسی زبردست
جو ہے وہ چیزیں ہیں جن پر بہت سی خیر باتیں ہو سکتی ہیں، اور میں بلکہ ریکویسٹ کروں گی کہ کبھی جہلم والوں کا سیشن رکھیں، بہت سے جہلم والے ہیں یہاں پر، تو ہم مل کر اپنی مٹی کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت علی کا یہ قول ہے غالباً، وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کر سکے وہ گمراہی ہے، سب سے پہلی بات۔ اب اگلی بات آپ نے کی کہ تعلیم اور معاشرے کے جو اقدار ہیں وہ مختلف ہیں۔ دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ یہ ویسے واقعی ایک بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہمارا سلیبس، ہمارا کریکولم ڈیزائن کرنے والا کون ہے، کیا وہ ہم ہی میں سے کوئی ہے یا کوئی باہر سے ہے؟ تو اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو چیزیں پہنچ آتی ہیں کہ آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے بائی ہک اور بائی کروک، یو ہیو ٹو فالو اٹ، آپ کو فالو کرنا ہے۔ آپ کیوں تو بول ہی نہیں سکتے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب ایسے میں بھی ایک استاد کا ہی کردار ہے، اور استاد کا معاشرے میں اگر دیکھا جائے، استاد جس کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، آج ہم اپنے بچوں کے دل میں استاد کی رسپیکٹ نہیں ڈال رہے جو تھی کسی زمانے میں۔ اب استاد جو ہے وہ معاشرے میں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی، وہ بنا رہا ہے۔ وہ آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، استاد بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب معاشرے کی اقدار اور تعلیم میں فرق جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے۔ پیش کر آج بھی آپ کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں، کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں، سائنس، انگلش، میتھس، کچھ بھی اٹھا لیں، نارمل زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے تو وہ بچہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو وہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ بالکل ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں۔ لیکن جو بچوں کے سامنے، اپنے طالب علموں کے سامنے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے جو پیش کرنے والا استاد ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اس کا کردار بہت میٹر کرتا ہے، اس کا انداز بہت میٹر کرتا ہے۔ کیا وہ واقعی میں استاد ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ڈاکٹر بننا تھا، نہیں بن سکا اور وہ استاد بن گیا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو تو انجینئر بننا تھا، اس کو تو لائر بننا تھا، اس کو بننا ہی کچھ اور تھا اور وہ استاد بن گیا؟ اب آپ چلے ڈرائیور ہی لے لیں، آپ ایک فار ایگزامپل میں گاڑی چھوٹی ڈرائیو کرتی ہوں، آپ مجھے کہیں کہ ٹرک چلانا شروع کر دو، تو بھائی نہیں چل سکتا ٹرک مجھ سے، تو جو تربیت کرنے والا ہے۔ اب اگلی بات کہ رسم و رواج، دیکھیں کلچر ہے اور کلچر ساتھ چلتا ہے، اور اپنے کلچر پہ سب کو ہی فخر ہوتا ہے، سب کو ہی مان ہوتا ہے۔ ہاں وہاں پر جہاں پر فرق آ جاتا ہے مذہب کا اور کلچر کا، جہاں پر یہ کنفلکٹ آ جاتا ہے، وہاں پر پھر بحث سے بہتر ہے کہ احسن اقدام کیے جائیں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو پیش کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر گھر والے بھی بچوں کو سنتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں۔ جی تھینک یو لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس پروفیشن میں بائی چانس آئے، مطلب مینٹلی کوئی پریپیئر نہیں ہوتا ہے بچپن سے یا کبھی ایسے کہ مجھے تو اس فیلڈ میں ہی جانا ہے۔ سیرش میرے دادا وہ استاد جو ہے وہ ہیں، کیونکہ استاد تو استاد ہی رہتے ہیں۔ میرے والد محترم بھی جو ہے وہ ٹیچر، اور میری فیملی کے موسٹ آف دا پرسنس جو ہے وہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بائی چانس آئی ہوں، بلکہ اب آ کے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں کچھ اور آئیڈیالائز کرتی تو میں وہ بھی بن جاتی۔ نہیں اگر دیکھیں، اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ بائی چانس آئے، ٹھیک ہے آپ کو چانس مل گیا تو آپ نے اویل اس کو کیا، تو آپ اپنی سنسیئرٹی بھی اس کے ساتھ شو کرو نا۔ اب بعد میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ بھائی ہم ایز اے مصیبت سمجھ کے جو لوگ ایسا کہتے ہیں ہم تو بائی چانس آئے، ہم نے تو یہاں آنا ہی نہیں تھا، وہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے۔ وہ تو پھر دیکھیں نا، یہ بھی ایک جو ہے وہ اخلاقی بیماری ہے، اس کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں، کہ یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے کہ جو جگہ ان کو رزق پرووائڈ کر رہی ہے، جہاں سے وہ رزق لے رہے ہیں، اس کے متعلق وہ یہ بات کہیں جی کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم بائی چانس آ گئے ہیں، تو بائی چانس نہیں آتا، یہ قدرت بھیج دیتی ہوتی ہے، اور قدرت وہیں پر بھیجتی ہے جو کام قدرت نے لینا ہوتا ہے بندے سے۔ اس لیے یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یہ تو ہمیں نہیں کرنا تھا۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ میں اور آپ کون ہیں؟ وہ اوپر کالی کملی والا وہ سوچے ہوئے ہے، اور بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، مقدر اس کو لے جاتا ہے، اس کا رزق اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں اور جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اور جو
اساتذہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت سارے اساتذہ تک جائے گی یہ ہماری ویڈیو, تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ جیسے بھی اس شعبے میں آ گئے ہیں تو خدارا وہ بچہ جو ماں شاید اپنی دیورانی یا اس بچے کی دادی یا نانی کے پاس نہیں چھوڑتی, وہ اس سے اتنا پیار کرتی ہے, وہ اپنی کسی سہیلی, اپنی کسی بہت اپنے کے پاس نہیں چھوڑتی, وہ اپنے بچے کو آپ کے پاس 6 سے 8 گھنٹے چھوڑ جاتی ہے, آپ اس کو 6 سے 8 گھنٹے ڈیل کرتے ہیں. تو خدا را اس بات کو سامنے رکھیں, اور ان بچوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے بیٹھے ہیں, آپ ان کی تربیت کرنے بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے سوچیں, ان کے لیے بات کریں اور ان کی تربیت کریں. وہ وقت جو وہ آپ کے پاس ہیں اس کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کریں. ابھی ایک کامنٹ یہاں پہ شو ہوا تھا کہ جو کچھ نہیں بن سکتا وہ استاد بن جاتا ہے, تو استاد بھی تو ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے نا. جو کچھ نہیں بن سکتا وہ استاد بن جاتا ہے. چلیں یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو کچھ نہیں بن سکتا وہ استاد بن جاتا ہے, تو پھر سہرش اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو ہے وہ یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ دوسروں کو مولڈ کر سکتے ہیں, وہ اس طرف لے آتے ہیں, لیکن جو کچھ نہیں بن سکتا وہ استاد بن جاتا ہے. تو یہ ایک خیر لانگ ڈسکشن ہے. تو سمپل از دیٹ کہ رب باری تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی, بہت پیارے نبی, معلم بنا کر بھیجا, ٹھیک ہے, اور دیکھ لیں پھر انہوں نے اس دنیا میں ہمیں, آج ہم اس طرح سے یہاں پر موجود ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, اور یہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی خاص کرامات ہیں ہم پہ, خاص رحمتیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس شعبے کے بارے میں, اس آکوپیشن یا پروفیشن کے بارے میں ایسی بات کرنا, میں اس کو میرے پاس خیر ورڈز ہی نہیں ہے, اچھا نہیں سمجھتی میں. اتنی میمز میں پڑھتی رہتی ہوں, ٹیچرز کے متعلق آتی رہتی ہیں, تو مجھے بھی تھوڑا کبھی وہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے اس مذاق میں انہوں نے اڑا دیا, لیکن میم ایمی تو نہیں بن جاتی, اس میں بھی ایک میسج پوشیدہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ اچھے میرا اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں نا, اچھے اور جی برے لوگ ہر پروفیشن میں موجود ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ لائرز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہے. تو اس لیے آپ اس کو بہت زیادہ مت سوچا کریں, کچھ چیزوں کو بس سطحی لینا چاہیے, بس دیکھ لینا چاہیے, گزر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر یہاں پہ وائنڈ اپ کریں اپنا سیشن. جی جی ضرور. ٹھیک, تو آپ ایک ایکویژن کو سالو کریں یہاں پہ, تعلیم پلس اخلاقیات پلس سماج ایکولس ٹو کوشچن مارک. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ایک بات کر لی جائے, رائٹ؟ سم اپ ہو جائے, سمری ہو جائے پورے سیشن کی. اچھا جی, سمری ہو جائے تو سمپل از دیٹ کہ اخلاق جو ہے وہ بالکل بھی کسی تعلیم کا محتاج نہیں ہے, اور تعلیم جو ہے وہ علم اور اخلاق دونوں سے مل کر ہی آگے چلتی ہے, ورنہ یہ پروسیس رک جاتا ہے. زندگی میں سمت کا تعین بہت ضروری ہے, اور یہ تمام جو پروسیس ہے سیکھنے کا, سکھانے کا, یہ انہی چیزوں پہ بیس کرتا ہے. اور سیکھنے سکھانے کے عمل میں سب سے زیادہ اہم کردار والدین اور پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں, بچہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو اس سارے پروسیس میں کیونکہ والدین اور اساتذہ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں, نہ کہ میں سہرش مجھ پر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالے. ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کریں, اور ہم یہ بات سمجھیں کہ ہم اگر وہ جو ایک بچہ ہے ہم اس کی زندگی بنانے جا رہے ہیں, اور جب ہم اس ایک بچے پہ فوکس کریں گے تو آٹومیٹکلی سماج بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور سماج میں واقعی اخلاقیات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک مزدور اینٹیں چڑھا لے گا, وہ اپنے کندھوں پہ وزن اٹھا لے گا اور وہ کام کر لے گا, لیکن اگر اس کے پاس اخلاقیات نہیں ہے تو اس کو وہاں پر بھی کام نہیں کرنے دیا جائے گا جہاں پر اس نے اینٹیں جو ہے وہ چڑھانی ہے. تو اس لیے اخلاق جو ہے وہ بیس ہے, تعلیم اس کے بعد آتی ہے, تعلیم اس کے اپنے لیے, اخلاق معاشرے کے لیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سر السلام علیکم.